بسم اللہ الرحمن الرحیم. میننگ آف دا ورڈ. تو اس سبق میں آج ہم ایک نئے ورب ٹینس کو سیکھیں گے اور اس میں ہم فہیمہ سے ہی اگر پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے. فہیمہ سے آپ لوگ کے بارے میں سب جانتے ہیں. یہ تو ماضی ہے اور اس میں 3 حرف ہیں. اس کا مطلب ہے سمجھنا، جاننا، معلوم ہونا. اور اس کے تعلق سے فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، پاسٹ ٹینس. آج ہمیں فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے. پریزنٹ ٹینس، یہ تینوں فارمز یہاں پہ لکھی ہیں. پریزنٹ میں فہیمہ، جان لیا، یفہمو. پریزنٹ ٹینس ہے جانتا ہے یا جانے گا، ایٹ پریزنٹ یا ان فیوچر. موجودہ یا آئندہ میں اگر بولنا ہو تو فہیمہ کا جو وزن ہے، جو ڈرائیون ورڈ ہے، وہ ہے یفہمو. وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا. افہم، اس کے بارے میں ہم لیٹر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ایک بار آخری بار اس کی ضربہ سے ہم پڑھ رہے ہیں ماضی کی. ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ہم نے پچھلی بار آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ لوگ یا تو اس کو پڑھ کر سنا دیں یا لکھ لائیں، اور اس میں ہم نے کچھ مثالیں آپ کو یہ پڑھوائی تھی. اب ہم ڈائریکٹلی اس پر جا رہے ہیں. یہ بھی ہم نے آپ کو ہوم ورک میں دیا تھا اور کہا بھی تھا ایکسرسائزز کے ساتھ میں. الحمدللہ آپ لوگوں نے وہاں تو حل کیا تھا اور سمجھ میں بھی آیا تھا. لیکن آج ہم پریزنٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے. پریزنٹ ٹینس جاننے سے پہلے، کوئی بھی ٹینس پڑھنے سے پہلے عربک پروناؤنس پر نظر کر لیجیے، جنہیں ہم ضمائر کہہ رہے ہیں، اور وہ 14 ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. بارہا نظر کرنے اور پڑھنے سے چیزیں ذہن میں چسپاں ہو جاتی ہیں، پرنٹ اس کے رہ جاتے ہیں، جو ضروری چیز ہے. اور یہ جو ضمائر ہیں ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے کسی بھی کلام میں، نثر میں، نظم میں، کسی بھی گفتگو میں. بغیر ضمائر کے مطلب جملہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. پورے جملے، کہانی میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا بہتات استعمال ہے. تو روٹ سسٹم اور ورب ٹینسز کو آئیے پڑھتے ہیں اور اچھے طریقے سے، جس میں پریزنٹ ٹینس، فعل مضارع کے بارے میں جان رہے ہیں. پریزنٹ ٹینس یا فعل مضارع کیا ہے؟ یہ ایک کام کو بتاتا ہے اور ایک وقت کے ساتھ کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے. یا تو کام کوئی کر رہا ہوتا ہے یا کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کو ایسے سمجھ سکتی ہیں کہ حامد لکھ رہے ہیں اور کتاب لکھ گئی. تو ایک میں تو ڈوئر ہے، ایک میں ڈوئر نہیں ہے. اس لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا معلوم ہو. وہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے یا فعل مضارع ہے، اور اس میں کوئی وقت بھی ہو، کام کے ساتھ ایک وقت کا بھی معلوم ہوتا ہو. اور عموماً اس میں ہم پریزنٹ کو اور فیوچر کو دونوں کو ایک ہی لفظ سے سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیگر زبانوں میں پریزنٹ اور فیوچر الگ الگ ٹینس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، الگ الگ کاؤنٹنگ ہے ان کی، لیکن عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بول کر ہم دونوں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. مثال کے طور پر یفہمو بول کر ہم کرتا ہے بھی، وہ سمجھتا ہے بھی کریں گے، اور وہ سمجھیں گے. مطلب ایٹ پریزنٹ اور ان فیوچر دونوں طرح سے کرتے ہیں. تو اس پہ سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں؟ تو عربی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز فیوچر ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. مطلب ہم نے جو اس وقت جملہ بولا، یہ بولتے وقت تو پریزنٹ تھا، لیکن بولنے کے بعد یہ پاسٹ ہو گیا. اس لیے فیوچر کی جو تعداد ہے یا فیوچر کا جو کاؤنٹ ہے وہ بڑا ہے، اس لیے فیوچر کو زیادہ حصہ دیتے ہیں. اس لیے دونوں فعلوں کو ایک ساتھ مرج کیا ہے. الغرض، اور اس میں جو کام اسٹل گوئنگ آن ہے، چل رہا ہے، تو اس کو زیادہ سمجھایا جاتا ہے. خیر، بہرحال فعل مضارع میں یفہمو، جو بیچ والا آپ صیغہ دیکھ رہے ہیں، یفہمو، یہ فعل مضارع کی پہچان ہے. لیکن فعل مضارع کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس لفظ کا آپریشن یا اینالائز اس طرح کرنا ہوگا کہ 3 ایروز جو لگائے گئے ہیں اس میں سے 2 کو ریڈ کلر کوڈ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف زائد ہیں. ہم نے ابھی آج کے سبق کے شروع میں اور اس دن بھی پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم روٹ سسٹم کو بھی جانیں گے.
रूट सिस्टम अरबिक लेटर्स का क्या है कि उसमें कौन से हुरूफ असली हैं और कौन से जायद हैं। मेन लेटर्स ऑफ द वर्ड यहाँ पर फा, हा और मीम है, और वो आप देख चुकी हैं फहीमा में। वो एक सेट वर्ड है, एक जामिद लफ्ज है, एक असल हर्फ का मजमुआ है। अब ये तफहमूना बना है, तफहमूना, तअलमूना, तशकुरूना, इस तरह के अल्फाज आपने कुरान मजीद में सुने होंगे। तो इसके पहले दो हिस्सों को पहले एक हिस्से को और आखिरी एक हिस्से को, मतलब इन द बिगनिंग ता और एट द एंड वाव नून, जिसे हम ऊना पढ़ चुके हैं, उसको अगर आप निकाल दें तो सिर्फ ये फा और हा और मीम बचता है, जो असल हर्फ का हिस्सा है। अब सवाल ये है, इसको क्यों आप निकाल रही हैं और किस बेसिस पर, किस रूल के तहत निकाल रही हैं। तो जान लीजिए, शुरू में अगर किसी लफ्ज के शुरू में ता आए तो वो रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता है, वो प्रीफिक्स होता है। शुरू में जोड़े गए जायद हर्फ होते हैं ता, और उससे ये ता जो है कई चीजों को बताता है। एक तो ये कि ये फेल है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। दूसरा ये प्रेजेंट टेंस है, फेले मुजारे है। ता से हमें दो चीजें मालूम हुई, शुरू में ता आया तो ये फेल है पहली बात, और दूसरा फेल है मुजारे है, प्रेजेंट टेंस है। तीसरा इसका तर्जमा आप या तू या तुम किया जाएगा। और आखिर में जुड़े हुए वाव नून का मतलब है ये सफिक्स है। सफिक्स आर दोज विच कम्स इन एट द एंड, जो आखिर में किसी लफ्ज के जुड़ के एक नया लफ्ज बना देते हैं। इंग्लिश में भी हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइट, राइटर, री राइट। राइट वर्ड जो था उसमें री लगाने से एक नया वर्ड बन गया, और वो इन द बिगनिंग हमने लगाया। और राइटर में ई आर आखिर में लगाने से भी एक नया वर्ड बन गया। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। और यहाँ पर फ्यूचर टेंस के बारे में एक चीज और जान लीजिए। ये जो सवाल है कि भाई प्रेजेंट और फ्यूचर अगर दोनों सेम है तो कहीं तो हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें बांटना पड़ेगा कि हम फ्यूचर को बोल रहे हैं मुराद या प्रेजेंट ले रहे हैं। तो उस सवाल के जवाब को इस तरह आसान किया गया है, यूज द प्रेजेंट टेंस एंड ऐड अ वर्ड सौफा और ए प्रीफिक्स सीन। मतलब शुरू में सीन या सौफा अगर आप देखें किसी लफ्ज के, तो इसका मतलब ये होता है, वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि वो फ्यूचर के बारे में कोई बात कही जा रही। अब आप लोगों से सवाल है, आप लोग कोई भी ऐसा लफ्ज अगर आपकी याददाश्त में हो जो कुरान मजीद में आया हो, जिसके शुरू में सीन आपको याद आ रहा हो या सौफा याद आ रहा हो, अगर आप में से कोई बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 30 मैम सेकंड का कल्ला टाइम है हमारे। सौफा तअलमूना। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कल्ला सौफा तअलमूना, तो वहां सौफा है, अनकरीब वो जान लेंगे। इसी तरह सयअलमून, कल्ला उसमें है सयज़क्करून, अनकरीब वो जिक्र करेंगे। कुरान मजीद में मुतअद्दद जगहों पर आया है। तो ये याद रखिए, सीन और सौफा एट द बिगनिंग अगर आप देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि सीन और सौफा फ्यूचर को बताने के लिए आता है। अब उसमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, कहाँ आप सौफा लगाएंगे, कहाँ सीन लगाएंगे। फौरन हुई भी चीज में सीन लगाएं या सौफा लगाएं, थोड़ा सा बहुत या बहुत देर के बाद होने वाली चीज में आपको लगाना है। इसकी तफसील हम फ्यूचर टेंस में इंशाल्लाह या सीन सौफा के ताल्लुक से पढ़ेंगे। सौफा तफहमू कलामी इंदमा तकबरू। सौफा अनकरीब या जल्द ही, तफहमू तुम जान लोगे, तुम समझ लोगे, कलामी आप समझ लेंगे, या तू समझ लेगा या तू समझ लेगी, अनकरीब आप समझ लेंगी। कलामी कलाम बात, मी मेरी, या मुतकल्लिम है, मेरा मेरी, मेरी तर्जमा होता है मेरी बात को। व्हेन यू ग्रो अप इंदमा जब, तकबुरु आप बड़ी होंगी, कबीरुन से तकबुर निकला है, जब आप बड़ी होंगी तो आप मेरी बात को समझ लेंगी।
तो यहाँ आप सिर्फ सौफा को बता रहे हैं, ट्रांसलेशन खाना मकसद नहीं है। अब प्रेजेंट टेंस की टेबल को हम उसी पैटर्न पर फॉलो करेंगे जैसे हमने पास्ट टेंस में किया था। उस पास्ट टेंस में हमने बताया था कि आपको बेहतर है कि प्रोनाउंस की गर्दान जो है, जो टेबल चार्ट है, वो आपको याद हो, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ये हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए यानी गायब के लिए, गायब वो शख्स है जो हमारी गुफ्तगू का तो हिस्सा है लेकिन वो हमारा मुखातब नहीं है, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हामिद कमरे में भी मौजूद है और हम कहें हामिद एक अच्छा बच्चा है, और लेकिन किसी और से कहें, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। और इसमें मेल फीमेल्स, वाहिद तस्निया जमा, सिंगुलर डुअल और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, वो आप जानते हैं उसकी तफसीलात। इसका पहला सिगा देखेंगे, हुआ के आगे यफहमु लिखा है। इसका मतलब ये है कि यफहमु में से आप में से कोई बताइए, यफहमु का अगर हमें असली हरूफ देखने हो, रूट लेटर्स देखने हो, तो आप कौन से 3 लेटर्स को बताएंगी? फा कोई भी हा बता। मीम। जी, फा या हा मीम। तो जी माशाल्लाह, तो इससे मालूम हुआ अगर किसी लफ्ज के शुरू में या आए या ता आए, या आए या ता आए, वो एक तो फेल है, दूसरा फेल मुजारे है, तीसरा वो ज्याइद हर्फ है, हर्फ असली का हिस्सा नहीं है। यफहम, या का मतलब होता है वो, या का मतलब होता है प्रेजेंट या फ्यूचर, और या का मतलब होता है एक मर्द। यफहमु, वो एक मर्द समझता है या समझेगा, वो एक मर्द समझ रहा है, समझता है या समझेगा, किसी भी तरह तर्जमा हो सकता है। तफहमु, आप, वो एक औरत, औरत के लिए हम ता लगाते हैं, और ता का मतलब भी वो है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रडिक्ट महसूस होगा, कुछ मतलब ऐसा लगेगा कुछ चीजें जो है खिलाफ जा रही हैं, लेकिन अभी बेसिक पर ये याद कर लीजिए कि या का मतलब भी वो है और ता जबर ता का मतलब भी वो है। लेकिन ता जबर ता वो हम फीमेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप हिया लिखा देख रही हैं। तफहमु, आप एक मर्द, आप एक औरत समझती हो, समझ रही हो या समझोगी, तर्जमा होगा। बस आपको या और ता याद रखना है। मैम यहाँ पे दूसरे में आप, कंफ्यूजन, जी बोलिए। ताजिर ती लगाते हैं ना फीमेल के लिए, तो नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, ऐसा हमने पढ़ाया भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है। नहीं, ये अंती और अंता में है ना, बता थर्ड रहे हैं, पर्सन। बता रहे हैं। आपने सिर्फ अंती और अंता ही नहीं पढ़ा है। वैसे अंता में जो ता है वो अंता मिलकर आप एक मर्द है, और अंती में जो ती अन अन मिलकर ती आप एक औरत है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी तो पढ़ चुकी हैं, फ़अलत या फ़हिमत, उस एक औरत ने समझा। ता साकिन भी मुअन्नस के लिए आता है, गोल ता भी मुअन्नस के लिए आता है। जी। वो उसके ऊपर कुछ भी हो, सिर्फ हमने जो अभी बताया था वो ये बताया था कि ता जबर ता अगर आप देखेंगी आखिर में, माजी में बताया था, ये मुजारे की बात चल रही है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अगर माजी में आखिर में ता जबर ता होगा तो वो मेल्स के लिए होगा, और उसके अलावा उमूमन जितने भी ता होते हैं, ता जबर ता अगर शुरू में भी आता है तो आम तौर पर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ता का इस्तेमाल चाहे वो ता जबर ता हो या ता ज़िरती हो या ता साकिन हो वगैरह वगैरह, या गोल ता हो, आम तौर पर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, कुछ इस चीजें इसके बहुत बरखिलाफ भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% आप यही देखेंगे। तो 99% ऑलवेज विन है। जब किसी को 99% मिल जाए तो उसकी कामयाबी का आप समझती हैं कितना चर्चा होता है, कितनी बड़ी बात होती है वो। तो फिलहाल हम एक्सेप्शंस को नहीं बयान कर रहे हैं, एक्सेप्शंस को हम आगे जाके बयान करेंगे, ताकि एक ही दिन दो मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ाने से जहन में कुछ तजाद पैदा होता है और भूल पैदा होती है। बस ये याद रखिए, अंता का जो ता है या माजी का जो ता है, अंता जो है वो माजी के आखिरी ता को, हर्फ के आखिरी ता को रिलेट करता है। अदरवाइज हम ये प्रेजेंट टेंस या फिर मुजारे पढ़ रहे हैं, इसमें बिगिनिंग में जो ता जबर ता है ये भी
عام طور سے مؤنث کو بتاتا ہے، ہر جگہ نہیں، اس میں بھی کچھ ایکسیپشن آئے گا، وہ ہم نیچے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جی یہ اچھا ہے کہ آپ نے اپنا کنفیوژن دور کیا۔ بس فی الحال یہاں یہ یاد رکھیے کہ شروع کا تھا اور آخر کا تھا، شروع میں جو آئے گا وہ مضارع میں ہوگا اور فیمیلز کے لیے ہوگا، حالانکہ ایک جگہ مضارع میں بھی میلز کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہم جب آئے گا تب اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب ہم آپ ایک عورت سمجھتی ہیں، سمجھ رہی ہیں یا سمجھیں گی، تو ایک عورت سمجھتی ہے، سمجھ رہی ہے یا سمجھے گی۔ پھر ہے ہما، یفہمانی، یفہمانی۔ اب یفہمانی جو ہے یہ شروع میں یا کا مطلب وہ ہے اور آنی کا مطلب دو مرد۔ یفہمانی، آپ دو مرد سمجھتے ہو، سمجھ رہے ہو یا سمجھو گے۔ یفہمونا، یا کا مطلب وہ ہے اور اونا کا مطلب سب مرد۔ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ یہ پلورل کے فارم جب ہم نے پڑھے تھے وہاں ہم نے پڑھا تھا اونا کا مطلب ہوتا ہے سب مرد۔ یفہمونا، وہ سب مرد سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے۔ اور ہم سے بھی آپ سمجھ رہی ہوں گی، ہم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ اچھا ایک سوال ہے، ہم اگر مذکر کے لیے، میلز کے لیے، مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کتنے میلز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سنگولر، ڈوئل اور مور دین ٹو؟ ہم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پلورل کے لیے۔ پلورل، پلورل کے ماشاء اللہ، پلورل کے لیے تو سب کو دو سے معلوم ہے، زیادہ۔ جب سب مردوں کو مخاطب کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں۔ اب ہے ہننا، یہ ایک ایسا لفظ ہے ہننا، یہ آپ اکثر بھول جائیں گی کیونکہ اس کا استعمال بہت کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک کے تجربے میں دیکھا ہے ہم، ہوا، یہ ہیا بڑے اچھے سے لوگ کو یاد رہ جاتا ہے، ہننا کی تفصیلات لوگ بھول جاتے ہیں۔ امید کرتے میم ہیں ہم نے یہاں پر ہاں جی میم ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے، اگر پلیز کلیئر کریں، یہ جو اوپر لکھا بالکل ہوا ہے بالکل۔ تفہمو، یہ ہیا کے لیے تو پھر یہاں اگر یوز کر رہے ہیں تو میم ساکن کریں گے، اگر کیا ہیا کا ساکن جو کریں گے؟ میم لاسٹ والا حروف پھر اس پہ ساکن ہوگا، یہ ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہے، شاید ہم غلط ہیں یا پتہ نہیں، کیونکہ تو آپ نے یہ کہاں کتبت پر ہم میم سنیے جب کتبت ہم کر رہے تھے ہم پھر بھی بتا دیں آپ کو، یہ آپ ماضی نہیں پڑھ رہی ہیں، یہ مضارع پڑھ رہی ہیں۔ جی نوٹ ڈاؤن، ماضی میں تھا وہ، یہ ماضی اچھا نہیں ہے، یہ مضارع کی گردان ہے۔ مضارع کے رولز یہی ہے کہ شروع میں آپ سمبل آف مضارع جوڑیے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ فعل کون سا ہے۔ دیکھیے انگلش میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ پاسٹ کی بات کر رہی ہیں پریزنٹ کی؟ عام طور پر انگلش میں پاسٹ ای ڈی سے یا واز سے آپ پتہ کرتی ہیں۔ بیسک رول کیا ہے؟ ویسے انگلش کے اور بھی رول ہو سکتے ہیں ایڈوانس لیول پر، لیکن زیادہ تر واز کہیں لگا ہے یا ور لگا ہے تو آپ کہیں گے وہ پاسٹ ٹینس کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سمبل ہے پاسٹ کا انگلش میں، یا ای ڈی لگا ہو کسی ورڈ کے لاسٹ میں، ایسا ہی ہوتا ہے نا سسٹر سبیہ؟ جی 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 میم جی اب ماضی کا سمجھیے، ماضی میں جب بھی آپ سمبلز دیکھیں گی، علامت دیکھیں گی، تو ہمیشہ وہ لاسٹ میں دیکھیں گی، حرف کے آخر میں دیکھیں گی، اور وہ جو بھی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیلات۔ اب ہم مضارع میں جب آپ پریزنٹ دیکھتی ہیں انگلش میں تو پریزنٹ کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، عام طور پر از، آر، ایم کو پریزنٹ کی علامت سمجھا جاتا ہے جی بیسک انگلش۔ جی لیکن جی اگر ورب میں دیکھیں گی تو وہاں پر مشکل ہے بتانا، کیونکہ ای ڈی اور ٹی ڈی سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پاسٹ ہے، لیکن جتنے بھی وربز ہیں انگلش میں وہ سب بائی ڈیفالٹ، بائی برتھ، بایولوجیکلی وہ لوگ پریزنٹ فارم میں ہیں، لیکن عربی میں یہ بائی ڈیفالٹ پاسٹ فارم میں ہے۔ عربی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پاسٹ سے، ہم نے سب سے پہلے پاسٹ ٹینس پڑھا ہے، لیکن انگلش میں جی سب سے پہلے کیا دکھتا ہے؟ پریزنٹ۔ آپ جیسے اگر آپ سے کہا جائے کہ کچھ انگلش کے وربز بتائیے، کوئی بھی بتائیے انگلش میں، دو تین کاموں کے نام بتائیے ذرا، کوئی بتائیں پلیز۔ میم رائٹ، رائٹ، ڈرنک، ایٹ، رن، تو یہ زیادہ تر ایسا پریزنٹ فارم میں ملتے ہیں بائی برتھ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خیر بہرحال ہمیں انگلش کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، اگر ہم کبھی انگلش کی کلاس لیں گے تو وہاں پر اس کی تفصیلات بتا دیں گے، کیونکہ تھوڑا سے کسی پارٹ کو بیان کرنے سے کانٹرڈکٹ پیدا ہوتا ہے،
لوگ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ اگر مکمل بیان نہ ہو اس چیز کے بارے میں تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ بات غلط بتا دی گئی، اس لیے ہم پارشلی بیان کرنے پر تھوڑا سا گریز کر رہے ہیں، لیکن ہاں سمجھنے کے لیے، ریلیٹ کرنے کے لیے پارشلی ہم بتا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے علم میں ہے، بھول چوک اللہ معاف کرے، واللہ عالم بالصواب، جہاں تک ہمیں معلوم ہے انگلش گرامر کے بارے میں الغرض تو کیونکہ یہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں چیزیں، آپ کو معلوم ہے، کوئی اس پر اگر ہمیں کوئی تنبیہ کرے تو ہم اس کا دونوں ہاتھوں سے اور بہت جھک کر، بہت محبت اور ادب سے سلام کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک کر دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب معلوم ہے لیکن بائی مسٹیکنلی وہ ہو گئی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے ہمیں بتایا۔ لیکن آج کل آپ جانتی ہیں کیسا دور ہے، اگر کچھ بات اسی پر کچھ ایشو بنے تو اس لیے ہم یہ بات کلیئر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، ماہرین جو ہیں زبان کے، انگلش والے کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الغرض خیر بہرحال سب سے بہتر تو یہی ہے کہ پراپر نالج کے ساتھ بیٹھیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت بھی ہو جو فی الحال نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے یفہمانی کی، اور یفہمانی تیسرا صیغہ ہے، سوری ہنہ کی بات کر رہے تھے۔ ہنہ جو ہے اکثر خواتین یا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں ہنہ کی تفصیل۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے تو ہنہ یاد رکھیے، کہیں پہ بھی ہنہ آیا ہے بالکل بے سوچے سمجھے کہہ دیجئے کہ یہ کسی مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہنہ جب آئے تو مؤنث ہے اور وہ جمع ہے۔ یف ہوا ہما ہم، کیا ہما ہنہ، اور جمع کے بارے میں، مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور تھرڈ پرسن کے بارے میں، مطلب غائب عورت کے بارے میں، اور اس کا مضارع بنتا ہے یفہمنا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یفہمنا کیسے ہو گیا۔ باقی میں تو رول الگ تھا۔ تو سب سے پہلے جو شروع میں یا لگا ہے، اس یا کا مطلب ہے وہ، اوپر سے ایک ہی سیکوینس کو ہم فالو کر رہے ہیں، یا بیچ میں تا ہوا تھا، یا کا مطلب وہ اور تا زبر تا کا مطلب وہ۔ یفہمنا میں جو نون زبر نہ ہے، وہ نون زبر نہ، صرف اگر نون زبر نہ ہے تو وہ فیمیلز کے لیے آتا ہے، اگر نون زبر نہ واؤ کے ساتھ ہے تو میلز کے لیے ہے۔ اوپر والے صیغے میں دیکھیے یفہمونا، نون زبر نہ تو ہے آخر میں لیکن واؤ کے ساتھ ہے، واؤ کے ساتھ آئے یا کے ساتھ آئے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر صرف نون زبر نہ ہے کہیں بغیر یا اور بغیر واؤ کے تو اس کا مطلب وہ جمع مؤنث کو بتا رہا ہے۔ یفہمنا وہ سب عورتیں سمجھتی ہیں، سمجھ رہی ہیں یا سمجھیں گی۔ یہ 2-3 ترجمے پریزنٹ اور فیوچر کو بتانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں، اور ابھی آپ پریشان مت ہوئیے گا، یہ سبق کے آخر میں جب یہ سیریز پوری ہو جائے گی تو امید اور بلکہ یقین اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو پریزنٹ ٹینس کلی طور پر سمجھ میں آ گیا ہو۔ یفہمنی وافہمہ، یفہم وہ سمجھ گیا، وہ ایک مرد سمجھ گیا، نی مجھے، یفہمنی، یفہم وہ سمجھ گیا، نی مجھے، وافہمہ و اور افہم میں سمجھ گیا اسے۔ تو ابھی ہم نے افہم والا تو صیغہ نہیں پڑھا، یفہم والا پڑھ لیا ہے۔ وہ مجھے سمجھ گیا اور میں انہیں سمجھ گئی، یا میں اسے سمجھ گیا۔ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ میل فیمیل دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل میں ابھی جائیں گے ہم فرسٹ پرسن پروناؤن میں۔ تفہم استغفر اللہ، تفہم لغت العیون رغم انہا طفلۃ صغیرۃ۔ تفہم وہ سمجھتی ہے، تفہم مؤنث کے لیے ہم بول رہے ہیں، تفہم وہ سمجھتی ہے، لغت العیون آنکھوں کی زبان، اسے آنکھوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ رغم انہا حالانکہ، انہا وہ، طفلۃ صغیرۃ چھوٹی بچی ہے۔ ماں کیسے نظروں سے بچوں کو بتاتے ہیں ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ نہیں اٹھانا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آنکھوں کی زبان کو سمجھتی ہے حالانکہ وہ چھوٹی بچی ہے۔ تفہمو اور یفہمو کا استعمال ہم نے اس سلائیڈ میں دیکھا۔ اور بھی کچھ
جو مثال ہے محمد و احمد یفہمانی بسرعت، محمد اور احمد دونوں جلدی سے سمجھ جاتے ہیں، یفہمانی وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں، یفہمانی کو بتا رہے ہیں یہاں پر بسرعت، سرعت منی جلدی، quickly. هؤلاء الطلاب يفهمون انهم ابطال خارقون، هؤلاء الطلاب یہ سارے طالب علم یفہمون جان گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں، انہم یہ کہ وہ ابطال خارقون با کمال شخصیت ہے، سپر ہیروز ہیں. بچوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت با کمال ہیں، ماہرین ہیں یا سپر ہیروز ہیں. سیم سلائیڈ ہے. اب ہم اچھا ایک سلائیڈ مسنگ ہے جو ہمیں دکھانی تھی، پتہ نہیں کہاں ہے. ہم چاہ رہے ہیں پہلے ہاں یہ والی سلائیڈ، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ یا تو آپ لوگ کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ لیں، یا پھر ہم میٹنگ کو آٹو اینڈ کریں گے. اور ری جوائن کے لیے آپ سے اجازت چاہیے کہ آپ لوگ ری جوائن کریں گے میٹنگ کو. جی باجی جی کریں میم. گے. جی ضرور. اچھا کسی کا کوئی سوال ہو تو اپنا آپ سوال تیار رکھیں، انشاءاللہ ہم کو ری جوائن کرتے ہیں.